Assalamu alaikum. This is Alif Sheen, a postgraduate in clinical psychology. I welcome everyone to Learners Academy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will continue our lesson number 5. The new topic is Ibn Rushd or Averroes. Averroes کو مڈل ایجز کا ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ اور فلاسفر مانا جاتا ہے اور اردو میں ان کو ابن رشد کہا جاتا ہے. ابن رشد ایرسٹوٹل کی ٹریڈیشن کو فالو کرتے تھے، یعنی کہ آبزرویشن اور امپیریسزم پر ان کے آئیڈیاز جو ہیں بیس کر رہے تھے اور لاجیکلی یہ اپنی بات کو پروو کرنے پہ یقین رکھتے تھے. ایوروز کے جو نظریات تھے وہ امام الغزالی سے کچھ ڈیفرنٹ تھے، جیسے کہ روح کے بارے میں ابن رشد کا یہ خیال تھا کہ روح مٹیریل ہوتی ہے اور مارٹل چیز ہوتی ہے، یعنی فانی ہوتی ہے روح بھی. ان کا کہنا تھا کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو روح بھی زندہ نہیں رہتی. تو اس طرح سے انہوں نے ایک پرانا جو نقطہ نظر تھا کہ انسان کی روح جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو ریجیکٹ کیا اور بتایا کہ دونوں چیزیں جو ہیں مارٹل ہیں، انسان کی روح بھی اور جسم بھی. ایوروز نے انسان کی سول کی 5 کیٹیگریز بتائی ہیں. فرسٹ ون از نیوٹریٹیو. نیوٹریٹیو پارٹ آف دا سول از ریسپانسبل فار دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. انسان کی نشو و نما کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، جیسا کہ لفظی معنی اس کا نیوٹریٹیو کا لفظی معنی غذائیت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. سینسٹیو نمبر 2 کیٹیگری. The sensitive part of the soul is responsible for emotions and feelings. Imaginative. جو انسان کی روح کا امیجنیٹو پارٹ ہے وہ اس کی سوچنے کے عمل کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. کوگنیٹو پارٹ نمبر 4 آئیڈیاز کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. رائٹ، ہم ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں اور پھر ہم چیزوں کو سالو کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ کوگنیٹو ہے. کوگنیٹو سے مراد ہے نالج اور انڈرسٹینڈنگ. رائٹ، اور لاسٹ ون ایپیٹیٹیو. تو ایپیٹیٹیو جو ہے وہ سول کا وہ پارٹ ہے جس میں باڈیلی نیڈز شامل ہوتی ہیں، جسمانی ضروریات، بھوک پیاس وغیرہ. تو ایوروز کا یہ ماننا تھا کہ جو جاندار ہیں وہ سینس آرگنز کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں اپنے سینس آرگنز کے ذریعے، جبکہ تمام جانداروں میں سے انسان اپنے انٹلیکٹ سے، اپنے ذہن سے نالج حاصل کرتا ہے. تو جو نالج ذہن سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ٹرو اور کریکٹ نالج ہوتا ہے. تو اس سے یہ چیز پروو ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ابن رشد نے پہلے آبزرویشن اور لاجک کی بات بھی کی اور اب وہ انٹلیکٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دونوں جو ٹریڈیشنز تھی سقراط کی اور ارسطو کی، یعنی سوکریٹک اینڈ ایرسٹوٹلین ٹریڈیشنز، ان کو کمبائن کر کے ایک نیا میتھڈ بنایا. یعنی انسان انٹلیکٹ سے بھی نالج حاصل کرتا ہے اور لاجک اور آبزرویشن سے بھی نالج حاصل کرتا ہے. ایوروز نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جب دنیا میں کوئی چیز چینج ہوتی ہے، دنیا میں چینجز آکر ہوتی ہیں، تو علم بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے جو نالج ہے وہ بھی ایک پروسیس میں ہے اور انسان کو لگاتار طور پر اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے. ایوروز کا امام غزالی کی طرح یہ بھی ماننا تھا کہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کازز ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں. رائٹ، اور اگر انسان ان وجوہات کا انکار کر دے تو وہ علم کا ہی انکار کر دے گا. تو یہ چیز ڈٹرمنزم کہلاتی ہے. رائٹ، کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی کاز کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے.
تو انہوں نے ایک یہ میتھڈ بھی دیا نالج حاصل کرنے کا کہ ہم وجوہات کو دیکھیں کہ کوئی چیز کس وجہ سے ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، وہ ایک درخت سے ٹکرا گئی اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی. اگر ہم ابن رشد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس ایکسیڈنٹ کی لازمی کوئی وجہ ہوگی. تو یہ کاز کیا ہو سکتی ہے کہ ڈرائیور شاید بہت ہائی سپیڈ پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، یا پھر اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ ٹرن ہو گیا، رانگ ڈائریکشن میں ٹرن ہو گیا، یا پھر بریکس فیل ہو گئے تھے. رائٹ. بعد کے جو یورپینس تھے انہوں نے ایوروز کے آئیڈیاز جو ہیں ان کو ایڈاپٹ کیا اور اسپیکولیشن کو، انٹروسپیکشن کو ریجیکٹ کیا، اور اس طرح سے وہ ایک سویلائزڈ ورلڈ کی طرف بڑھنے لگے بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ. یعنی کہ سائنس ترقی پانے لگی. یہاں پر آپ کا لیسن نمبر 5 اینڈ ہوتا ہے.